سے کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں. ارے سنو کیا دبے جس پہ حمایت ہو, بن جاتے ہو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر. مجھے یہ دور تک عاشقوں کا سیلاب دیکھ کر ایک گستاخ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو غالباً کسی جلسے کی تیاری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا, اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے. اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے. میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے, اس سے زیادہ ہمارے یہاں جوتیاں پڑی رہتی ہے. بہت اچھے. تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو, سفر کا میلہ فیل ہو جائے. دیکھ نہیں رہے ہو بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے, عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے, ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ الہ رضا کا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے مفتی صاحب. جتنے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں جی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بے شک. خود بہت شکریہ محبتوں کا, یہ بزرگوں کا فیضان ہے. میں خود ابھی آیا تو آتے وقت میں آپ یقین جانیے مجھے جنکشن سے لے کر یہاں تک آنے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے. اللہ. مگر میں پریشان نہیں تھا کسی بھی طور پر, رشک ہو رہا تھا حضور کے غلاموں کو دیکھ کر, امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھ کر. الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگوں میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے. امام احمد رضا کے نام کے نعرے لگتے ہیں, اور کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا, تعظیم اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا. جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر غلامان امام احمد رضا آج دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس رضوی, جشن دستار و فضیلت و افتخار. زندہ باد. آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے شروع سے لے کر اب تک جو تقریر سنی, میری تقریر کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا. میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات پر بات کریں تاکہ ہماری قوم جب مرکز اہل سنت سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ مرکز سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیں یہ مزاج دیا جاتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا, زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا, جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتا. زندہ باد زندہ باد. آج ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے آپ, حالات بگڑے ہوئے ہیں. جدھر دیکھ لیجئے حضور کی شان میں گستاخی, جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں کو توڑنے کی پلاننگ, جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, جدھر دیکھ لیجئے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں, جدھر دیکھ لیجئے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. سلمان صاحب کئی مہینے جیل میں رہے اور ابھی ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. دنیا یہ سوچ رہی تھی قمر غنی عثمانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے, حوصلے ٹوٹ جائیں گے, مگر قمر غنی عثمانی نے بتا دیا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہے. مگر دشمنوں سے نہ کل سمجھوتا تھا, نہ آج سمجھوتا ہے, نہ صبح قیامت تک سمجھوتا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں
जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है, मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूँ और इस तरह की बातें खुल के करता हूँ तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूं, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो, तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो, क्या दबे जिस पे हिमायत हो, बन जाते हो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह। आपकी तवज्जो है मेरी बात? जी हज़रत। तवज्जो है आपकी? जी हज़रत। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी। क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? है। बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। ये मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे मगर कोई बोलने वाला नहीं था। ये मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो, मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है। कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोटा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा है, दिल कुशादा है, घर कुशादा है। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात, तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है, मगर अल्लाह की शान देखो, खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते, वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी, मगर जमाने ने देखा जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात। आज वाह वाह। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब क्यों हो रहे हैं? आपने कभी गौर किया? खराब इसलिए हो रहे हैं कि जहां कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए, मुसलमान वहां बोलते नहीं हैं।
اور جہاں مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے وہاں مسلمان بولتے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں بس اپنی قوم سے اتنا کہتا ہوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ. انتظار کس دن کا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی اب نہیں آئے گا. موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی ہمیں بننا ہے. موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہمیں بننا ہے. موجودہ دور کا محمد بن قاسم ہمیں بننا ہے. دنیا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گی. فخر کے ساتھ کہیے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا چاہو جلال دیں گے. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے. آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی. ہمارے کتنے بزرگ ایسے تھے جوان جب اکٹھا ہو کر گئے اپنے بڑوں کے پاس، کہا ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے ملک کے قانون کے دائرے میں اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بڑوں نے ڈرا دیا اور کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں. بتائیے یہ جملہ سننے میں آیا یا نہیں آیا؟ سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں. جوان کھڑے ہوئے، بٹھا دیا گیا. جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا، ڈرا دیا گیا. جوان رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار بننے کے لیے آگے آئے، انہیں ڈرا کے خاموش کر دیا گیا. حالات اچھے نہیں ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہماری تاریخ رہی ہے جب 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ. جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. اور آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کی آپ حمایت کریں گے، جو کہ یہاں بیٹھنے والا یا کھڑے ہونے والا ہر شخص اس پریشانی سے دوچار ہے. یہ جو قوم مسلم غلامی کر رہی ہے یہ اپنی ہی قوم میں چھپے ہوئے دلالوں کی وجہ سے، اپنی ہی قوم میں چھپے ہوئے دلالوں کی وجہ سے. اور حال یہ ہے قوم کے جوانوں کو پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، پھر پیسے فکس کرانا بھی ان کا کام ہے، پھر پیسے لینا بھی ان کا کام ہے. آدھے آگے بڑھانا اور آدھے اپنی جیب میں ڈالنا ان کا کام ہے. ایک کپ چائے مل جاتی ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری بڑی عزت ہے، پریشانی ہوگی مارا جائے گا، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. میں کہتا ہوں اے میری قوم کے چھپے ہوئے دلالوں، جب مارا جائے گا تمہارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بے شک زندہ. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ سرکار مولا کائنات خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید جامی اشرف صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ، نبی رئیس سرکار اعلی حضرت، نبی رئیس سرکار اعلی حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے حضرات، پیر طریقت رہبر راہ شریعت خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلی حضرت شہزادہ سرکار مولا کائنات حضرت علامہ مولانا سید جامی اشرف صاحب قبلہ کی چوچوی کی آمد ہو گئی ہے. نبی رئیس سرکار اعلی حضرت پیر طریقت شیخ کامل حضرت علامہ مولانا عمران رضا قادری عرف سمنانی میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے. آپ رخ زیبا کی زیارت کریں اور ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں. مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ کی گفتگو ہوگی. بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں.
ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں تیزی کے ساتھ میں. حضرت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ آ گئے ہیں, ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں. جی جی مفتی صاحب بسم اللہ. تشریف رکھیے. حضرت سید جامی میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں چونکہ تعداد ہمارے مہمانوں کی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ تو اس بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے آتے ہیں. تو جو ہمارے مخدوم ہیں, جو مولائے کائنات کے شہزادے ہیں, جن کا تعلق اہل بیت سے ہے, ہمیں اور آپ سب کو مل کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. آج بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. دنیا کی پیغام دے رہا ہوں آپ کو, بس سن لیجئے آخری باتیں. دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. جوان اگر صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو قوم عزت کی زندگی گزارتی ہیں, اور اگر جوان برائی کے راستے پہ چلے جائیں تو وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جوانوں کی شکل میں بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہمارے پاس موجود ہے, مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان کہاں ہیں. دیکھ لیجئے, رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر, رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر, رات کے 5 بجے سٹا لگانے میں. یاد رکھیے گا, ایک طرف آپ یہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور دوسری طرف کہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا, تو یہ 2 الگ باتیں ہیں. جس قوم کے جوان ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ قوم زندہ و تابندہ ہو جاتی ہے. جو حال آج میری قوم کے جوانوں کا ہے, کسی بھی دور میں میری قوم کے جوانوں کا یہ حال نہیں تھا. میرے قوم کے جوانوں کی تاریخ اگر جاننی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان کیسے تھے, فرمایا جوان ایسے تھے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام, عرس رضوی, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ, مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ, فیضان کی چوچا شریف, نعرہ تکبیر, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. ہماری اجا, ہماری زبان, اگر ہم جیے سرکار کے لیے تو ہمارا جینا کامیاب, اگر ہم سرکار کے لیے مرے تو ہمارا مرنا کامیاب. میرے حضور تعالی شریعہ میرے تابع بڑے با فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ماشاءاللہ, بس 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 ہو گیا, ہو گیا. ماشاءاللہ, تقریر سنیں سنیں. ماشاءاللہ. حضرات آج حالات یہ ہیں, لگاتار یہ پلاننگ کی جا رہی ہے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور پیغمبر کی عظمت کو گھٹا دیا جائے. بس 2-4 منٹ آپ کے لے رہا ہوں, بات مکمل ہونے لگی ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو تو پیغمبر کی شان گھٹ جائے گی. میں کہتا ہوں بے وقوفو, تمہارے چاہنے سے شان گھٹ جائے گی. ارے ہم بریلی والے ہیں, بریلی سے آواز آئی ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائے چل جانے والا. زندہ باد,
زندہ باد حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک جملہ حضرات آخری 2 جملے سن لیجئے۔ آخری بات، اپنے سینوں سے خوف نکال دیجئے، اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجئے۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا ہماری یہ تاریخ رہی ہے بغداد کی سرزمین پر، حضرت آخری 2 جملے دے رہا ہوں، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا تھا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے آئے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر اتنے بڑے مجمع میں خلیفہ نے کہا دیکھو یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، آخری جملہ توجہ ہے آپ کی، کہا دیکھئے پیروں میں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ اس وقت میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہمارا تیور کیا تھے، ہمارا لیول کیا تھا؟ امام موسیٰ کاظم نے پیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او نادان، ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ السلام علیکم۔